نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین گرامی قدر، آخرت کی زندگی کے حوالے سے آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم دوزخ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں روز حشر کی جو تفصیل ہم نے پڑھی تھی اس کا کچھ خلاصہ کر لیا جائے۔ اس روز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سارے فیصلے انتہائی عدل و انصاف اور رحمت اور کرم کے فیصلے ہوں گے، اور رحمت یہ ہوگی کہ اہل جنت کو ان کے اعمال کا کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ بے حد و حساب بدلا دیا جائے گا، اور عدل یہ ہوگا کہ اہل جہنم کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا اور جس کے گرد فرشتے ہوں گے جو خدا کی حمد کے نغمے گائیں گے، اور سب یہ پکار اٹھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و سارا شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو جنت و جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہم آج جہنم کا تذکرہ پڑھیں گے، اور پہلے اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان خطروں سے آگاہی حاصل کر کے ان سے بچنا پسند کرتے ہیں، تو ترجیح ہماری یہی ہے کہ ہم پہلے جہنم کے متعلق پڑھیں۔ یہ جہنم مجرموں کے لیے سزا اور تزکیہ و تطہیر کی جگہ ہے۔ تزکیہ و تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جا کے کچھ لوگوں کو پاک کر دیا جائے گا اور انہیں وہاں سے نجات بھی مل جائے گی، لیکن اصلاً یہ ابدی قیام کی جگہ ہے، اور اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اس وقت اشارتاً میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اصل میں یہ سزا اور تزکیہ و تطہیر کی جگہ ہے۔ سزا تو مجرموں کے لیے ہے اور تزکیہ و تطہیر گنہگاروں کے لیے۔ اس دوزخ کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے خاص طرح کے مجرم اندر جائیں گے۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ مختلف درجات بھی ہیں، مختلف طبقات بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو تعبیر ہے وہ 7 دروازوں کی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں: جہنم، سقر، سعیر، جہیم، نار، حاویہ۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، حطمہ ہے مثال کے طور پر، لظہ ہے۔ یہ سب عذاب کی، آگ کی تعبیرات ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں۔ مجرموں کے لیے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ سزا کی جگہ ہے، اور گناہگاروں کے لیے تزکیہ و تطہیر کی۔ اس کا سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہوگا، اور اس میں نہ موت آئے گی اور نہ چین نصیب ہوگا۔ موت خود ایک بڑی نعمت بن چکی ہوگی جہنم میں جانے والوں کے لیے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ وہ ترس کھائے گی اور نہ چھوڑے گی، اور وہ چمڑی کو جھلس دے گی۔ یہ انسان کی جو جلد ہے اس کو جھلس کے رکھ دے گی، اور اس کے شعلے جو ہے قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے محلوں سے بھی زیادہ اونچے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا جو عذاب آگ کا ہے، یہ چہروں کی آگ چہروں کو جھلس دے گا، یہ آگ چہروں کو جھلس دے گی۔ یہ قرآن مجید نے یہ ساری تعبیرات اختیار کی ہیں، اور یہ آگ ان کی صورتوں کو بگاڑ دے گی، شکل سے وہ بد شکل ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کی کھال ادھیڑ دی گی، یعنی کھال اتار دے گی اہل جہنم کی اس کی آگ۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ انسان تکلیف جو ہے صرف کھال میں محسوس کرتا ہے، چنانچہ اس کے بعد کھال دوبارہ نئے سرے سے پہنائی جائے گی، اور کھال کا نئے سرے سے پہنائے جانا خود ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ کیسی اس دنیا میں کسی کو کھال نہیں آئے کسی جگہ کی تو کھجلی ہوتی ہے، کیسی اذیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ یہ جہنم اصل میں تو سرکشوں، متکبروں، قاتلوں اور غافلوں کا ٹھکانہ ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں وہ بھی اس میں جائیں گے، یعنی جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، قتل ناحق، زنا، مال وراثت ہضم کرنا، یہ بہت بڑے گناہ، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہیں۔ شرک ہم خاص صرف سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ شرک ہوتے ہیں، ہم بھی طرح طرح کے مشرکانہ اوہام کا شکار ہیں۔ کفر اصل میں ہر حق کا انکار ہے۔ قتل ناحق تو ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں ویسے بھی بہت عام ہے۔ زنا جب زندگی بن جائے، اور مال وراثت، یعنی یہ آخری درجے کی جو جان مال آبرو کے جرائم ہیں، ان کے مجرم بھی جو ہے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ اس طرح کے متکبر، سرکش اور غافل لوگ اس میں پھینکے جائیں گے، تو ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ گویا کہ ہم نے نہ یہ جرائم کیے ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ توجہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر چھوٹی سی بھی تکلیف ملے
تو ہم تو عام سی تکلیف، چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے. کوئی سوئی اگر ہمیں لگے، انجیکشن ہمیں لگے، ہمیں اگر دانتوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے کبھی ڈاکٹر کے یہاں جانا ہو تو بعض اوقات وہ سن کیے بغیر بھی بعض مرحلوں پر جو ہمارے دانتوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. تو اگر ہم جہنم میں اول تو اس کا نظارہ ہی مار دینے کے لیے بہت ہے، خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی مدت کے لیے بھی بھیجا گیا تو یہ جو یہود کہتے تھے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور پھر نکال لیے جائیں گے، تو ہماری یہ جو بات مشہور ہے کہ آخر کار نکال لیے جائیں گے، آخر کار بچا لیے جائیں گے، تو ہم بہت کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جہنم کے متعلق میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کو کبھی آپشن کے طور پہ زیر بحث آنا ہی نہیں چاہیے. آپشن ایک ہی ہے، انتخاب ایک ہی ہے. تھیوریٹیکلی بیان ہو سکتا ہے کہ جہنم بھی ایک ممکنہ انجام ہے، یہ کوئی آپشن حقیقی معنوں میں کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا، وہاں پر جو کچھ ہوگا سمجھیے کہ وہ تو بڑا سخت عذاب ہے. ہمیں تو کوئی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مشقت بھری زندگی دے دیں، یا فرض کر لیں جہنم میں بھی کسی کو بہت ہلکا عذاب ہوا اور ابدی زندگی دے دی جائے جس میں کوئی امید نہ ہو اور جس میں صرف سختی ہو، جس میں صرف مشقت ہو، ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہو سکتی. تو اپنے آپ کو کسی طرح کی رعایت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ اس پورے معاملے کو لائٹلی لینا چاہیے. سخت معاملہ ہے. قرآن مجید میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس کے بعد وہ جنت کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہماری ترجیحات پہ رہنا چاہیے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہوگی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور یہ 19 فرشتے بھی ہر طرح کا عذاب دینے کے لیے بہت ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک روایت بیان ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ جو قرآن مجید میں جب یہ بات بیان ہوئی تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ صرف 19 فرشتے ہیں وہاں. تو ایک پہلوان نے کہا کہ 19 کو تو میں اکیلے ہی پچھاڑ دوں گا، لیکن وہ خدا کے فرشتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی رفتار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس پورے صورتحال میں اگر 19 تو کیا ایک فرشتہ بھی آیا تو وہ بھی پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، بہت ہے، جتنے طاقتور اور جتنے وہ غیر معمولی ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو واضح کیا. پھر جو عذاب وہاں پہ مزید بیان ہوئے ہیں، اہل جہنم کا کھانا پینا، یعنی یہ وہاں پر یہ بھی سمجھ لیے کہ جہنم میں جو عذاب ہوں گے وہ جسمانی بھی ہوں گے اور نفسیاتی بھی ہوں گے. تو یہ جسمانی عذاب ہے. کھانا پینا ان کا زقوم یعنی تھوہر کا درخت. یہ بھی سمجھیے کہ یہ جتنی بھی تعبیرات ہیں انسانوں کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں جو انسان سمجھ سکتے ہیں یا اہل عرب میں جو معروف تھی. ورنہ ظاہر ہے کہ عذاب کا معاملہ ہو یا اگلی دفعہ جنت بیان ہوگی وہ غیر معمولی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ ہوگی. ہمارے یہاں چونکہ تکلیف دہ چیز جو خاص طور پر عرب کے صحرا میں تھی، اور ہمارے یہاں بھی ہم یہ درخت پایا جاتا ہے، تھوہر کا ہم اسے درخت کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. یہ کانٹے دار ہوتا ہے، اسے کوئی کھا بھی نہیں سکتا، کوئی جانور بھی نہیں کھاتا. یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا. خاردار جھاڑیاں ہیں جو انہیں کھانے کے لیے دی جائیں گی، جیسے منہ میں رکھیں گے تو اس کے کانٹے ان کے منہ کو لہو لہان کر دیں گی. پیپ ہے، یعنی یہ اہل جہنم کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہے، اور ان کے زخموں سے نکلنے والا جو گندا غلیظ کچ لہو ہے وہ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. کھانا یہ ہے، پینا یہ ہے، اور اس پہ کھولتا ہوا پانی یہی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے وہ تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح، اونٹ ایک دفعہ میں بہت سارا پانی پیتا ہے، اور جب تونس لگ جائے، تونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی پیاس لگے جو بجھے نہ. تو اونٹ کو جب یہ پلایا جاتا ہے پانی، عام پانی، تو وہ پورا حوض خالی کر دیتے ہیں. تو اس طرح انسان اسے پئیں گے اور اسی سے پھر انہیں غسل دیا جائے گا. اور یہ ان کی انتڑیوں تک کو قرآن کہتا ہے کاٹ کے رکھ دے گا، ان کی پوری رگیں کاٹ کے رکھ دے گا، اور ناقابل برداشت یہ ان کو عذاب دیا جائے گا. عذابوں میں کبھی وقفہ آئے گا تو جہنم میں کسی تنگ جگہ پر زنجیروں میں انہیں پھینک دیا جائے گا. 70 گز لمبی یہ زنجیریں ہوں گی، ان کے گلوں میں توق پڑے ہوں گے. یہ سب غلامی کی کیفیات ہیں جو اس زمانے میں معروف تھیں، اور یہ ایک گویا کہ ایک نوعیت کا نفسیاتی عذاب بھی ہے کہ ذلت ہے، غلامی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے ہتھوڑوں سے بھی ان کی وہاں پر پٹائی ہو رہی ہوگی، اور خدا کے دیدار اور اس کی نگاہ التفات سے محروم ہوں گے. یعنی فرشتے جھڑکیں گے، برا بھلا کہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں شرف ابدیت سے خالی کر دیں گے. دیدار تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے. تو یہ نفسیاتی طور پہ بہت بڑے عذاب ہوں گے جو انہیں وہاں پر مل رہے ہوں گے. جسمانی عذاب بھی ہوں گے اور نفسیاتی عذاب بھی ہوں گے. وہاں سب سے بڑی نعمت موت ہوگی، اور وہ جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، فرشتے کا نام ہے، اس سے دعا کریں گے کہ پروردگار سے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیں
تو وہ کہیں گے کہ تم خود ہی دعا کرو، ہمیں تو تمہارے لیے کوئی دعا کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیے کہ اہل جہنم جیسا کہ بیان ہوا دو طرح کے ہوں گے، ایک تو جو ابدی طور پہ وہاں پہ رہیں گے، یہ مجرم ہیں، سرکش ہیں، متکبر ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، غافل ہیں، یہ یہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہاں سے ایک روز نکال لیے جائیں گے۔ پیچھے کچھ بعض بڑے گناہ بیان ہوئے ہیں، مثال کے طور پر وراثت کا مال جو کھا جائیں، تو ہماری یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر دوسرے تیسرے گھر میں وراثت تقسیم ٹھیک طرح نہیں ہوتی، تو جو شخص پکڑا گیا توبہ نہیں کی اس کو اندر کر دیا جائے گا، لیکن اگر مومن ہے، مخلص ہے، تو بہرحال وہ ایک نہ ایک روز نکالا جائے گا۔ تو یہ کس آیت سے یہ بات قرآن نے واضح کی ہے، وہ آیت بھی آپ کے سامنے کر دی کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو گناہ بھی چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی یہ بھی نہیں کہ لازماً معاف کریں گے، جس کے لیے چاہیں گے اور جس گناہ کو چاہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ثوابدید ہے، کوئی یقین دہانی نہ سمجھے اسے۔ انہوں نے بتایا ہے اصل میں شرک کی شناعت بیان ہو رہی ہے، دیگر گناہوں کے لیے کوئی امید کا بیان نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً معاف کریں گے، اگر چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، جس گناہ کو چاہیں گے، یعنی یہ چوائس ہے ان کی۔ لیکن شرک کے معاملے میں یہ رعایت بھی نہیں ہے، تو اس کو رعایت کے پہلو سے نہ دیکھیں، یہ پہلو ایک دوسرا ہے کہ شرک کی شناعت کا بیان ہے، لیکن یہاں سے بہرحال یہ نقطہ نکلتا ہے کہ باقی جرائم کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک امکان قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو ابدی طور پہ بھی جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں، تو قرآن مجید نے سورہ ہود میں اور سورہ انعام میں بھی یہ بات بیان کی ہے۔ سورہ ہود آپ کے سامنے کہ پھر جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس میں وہ گدھوں کی طرح چیخیں گے اور چلائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ جو ایکسیپشن ہے نا، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، قرآن میں سورہ انعام میں یہ بات بھی جو آئی ہے، الا ماشاء اللہ، جو تمہارا پروردگار چاہے، جو اللہ رب العزت چاہے۔ تو یہ جو ایکسیپشن ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کو ختم کر سکتے ہیں۔ کوئی یقین دہانی نہیں کرائی انہوں نے، ہمیشہ یہی کہا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ابدی طور پہ رہیں گے۔ لیکن ایک امکان ہے جس کو رول آؤٹ نہیں کیا قرآن مجید نے۔ اہل جنت کا معاملہ جو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن وہاں الفاظ میں آخر میں کمنٹ میں ذرا فرق آ گیا۔ یہاں ہے فعل لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کی قدرت ہے۔ اور وہاں کیا کہا گیا ہے؟ عطان غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آخر کے کمنٹ سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کر دیا کہ وہ ختم نہ ہونے والی عطا ہے جنت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جہنم کا بیان تھا جو آج آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کے اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔